بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مقصد خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ لیکن میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، اگر بندہ چاہے تو بندہ اپنا مقام و مرتبہ فرشتوں کے مقام و مرتبے سے زیادہ کر لے، اور اگر انسان چاہے اللہ رب العزت کی باتوں کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنا مقام و مرتبہ انسانوں سے تو کیا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بنا دے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہو لیکن اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں کے مقام و مرتبے سے بڑھ جائے، اور یہ بھی کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان ہو لیکن اس کا مقام و مرتبہ جانوروں سے بدتر ہو جائے؟ جی میری پیاری مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو کوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو کوئی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، کہ ایسے لوگ بریہ میں سب سے بہتر ہیں۔ اب سوال ہے، بریہ کہتے کسے ہیں؟ بریہ کہتے ہیں ہر اس مخلوق کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اب آپ غور کریں، دنیا، سمندر، آسمان، ستارے، جنت، لوح قلم، کرسی، اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، یہ سب کے سب مخلوق میں شمار ہوتے ہیں۔ جس بندے نے اپنے آپ کو نیک بنایا اور گناہوں سے بچایا، وہ بندہ فرشتوں کے مقام و مرتبے سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان نیکیاں نہیں کرتا، گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، کہ جو نیکیوں سے دور رہ کر
گناہ بری زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نیکیاں کریں تو انسان اپنا مقام و مرتبہ فرشتوں کے مقام و مرتبے سے بلند کر سکے، اور اگر نیکیوں کو اختیار نہ کریں، گناہوں کو اختیار کرے، تو انسان جانور بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس مجلس میں ہمارا عنوان ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ اب آپ نے سنا کہ گناہ کریں گے تو اللہ کی جیسی چاہت ہے ہماری زندگی کے سلسلے میں، ہم وہ زندگی کبھی اختیار کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی انسان کو پار ہونے نہیں دیتی۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا پریشان، پوری دنیا روزی کے اعتبار سے پریشان۔ ہمارے بڑے حضرت محی السنہ حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے کسی ایک بندے نے بڑا عجیب سوال کیا، پوچھا حضرت وظیفے تو ہم کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کا جملہ، اللہ والوں کا فرمان کتنا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، گناہ اور نیکیاں یہ دونوں ایسے ہیں جیسے کہ ٹرک، ایک راستہ ہو اور ایک راستے میں سامنے سے بھی ایک ٹرک آ جائے، دونوں طرف سے ایک ٹرک آ جائے۔ اب آپ بتائیں کیا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نکلنے کے لیے راستہ ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا، جب تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک مکمل طور پر سامنے والے کے لیے راستہ کھول نہ دے۔ تو آج ہماری بہنیں، مائیں اور سننے والے سامعین، آج ہمارا یہی حال ہے کہ وہ راستہ جو راستہ ہمیں جنت تک لے کر جاتا ہے، اس راستے میں ہم نے اپنی زندگی کے اعتبار سے گناہوں کو بھی لا کر ساتھ رکھ دیا اور سامنے نیکیوں کو بھی لا کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی دونوں کے درمیان ہے۔ نہ نیکیوں کا مکمل فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اور گناہوں کا نقصان تو پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے اس مجلس میں ہم یہی بتائیں گے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا کیسے ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے میرے بندو، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، جتنے گناہ، اب مجھے نام گلانے کی ضرورت نہیں کہ یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ۔ علماء نے تقریباً 600 سے زائد، کتنے؟ 600 سے زائد گناہ کی فہرست تیار کروائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جتنے گناہ ہو سکتے ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ دوستو، اب گناہ کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے پر انعام کیا ملتا ہے، میں آپ کو مختصر بتلاتے چلوں۔
سب سے پہلا انعام جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اب آپ میرا ایک ایک جملہ اپنی زندگی پر فٹ کرتے جائیں کہ آج ہماری زندگی میں ہمیں جن جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں ہماری زندگی کا کتنا دخل ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز گناہ کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے پر جو سب سے پہلا بندے کو انعام ملتا ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون دل کا تحفہ ملتا ہے۔ گرچہ بندے کے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ نہ ہو، بندے کے پاس کچھ پیسے نہیں، کچھ اسباب نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن بندہ گناہوں سے بچے گا تو اللہ رب العزت اس کو سکون دل عطا فرمائیں گے۔ آج بندے کے پاس سب کچھ ہے، پراپرٹی ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بندے کے پاس سکون نہیں۔ تو سکون نہ ملنے کا سب سے بڑی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ جب انسان گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا انعام ملے گا کہ اللہ رب العزت سکون دل کا تحفہ عطا فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ گناہوں سے نہیں بچے گا، گناہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کا سکون چھین لیں گے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس بندے کو گناہوں سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت مل جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں ہماری زندگیوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ آج ہمارے اندر اللہ کی محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی، ہمیں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا، جھوٹ بولنے سے آسان ہوتا، اور اسی طرح غیبتوں سے بچنا، موبائل کا غلط استعمال کرنے سے بچنا، تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا آسان ہوتا۔ تو گناہوں سے بچنے پر ایک انعام یہ ملتا ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کی محبت ملا کرتی ہے، اور جو بندہ گناہوں سے نہیں بچتا اسے اللہ رب العزت کی محبت نہیں ملا کرتی۔ ایک انعام گناہوں سے بچنے پر یہ بھی ملتا ہے کہ بندے پر اللہ تبارک و تعالی روزی کے اعتبار سے غیبی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے غیبی مدد کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا گناہوں سے بچنے پر۔ آج دیکھیں صحابہ کم تھے، نیکیاں زیادہ تھیں، گناہ تو نام تھا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے ایسی غیبی مددیں کی کہ بالکل کم عدد ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے ان کو کیسی فتوحات اور کیسی مددوں سے نوازا۔ جنگ بدر کو دیکھیں، 313 صحابہ اور سامنے ہزار کفار، لیکن 313 نے ہزاروں کا مقابلہ کیا، 60 لوگوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا۔ یہ طاقت، یہ مدد کب ملی؟ یہ گناہوں سے بچنے پر ملی۔ اسی طرح جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور جو گناہوں سے نہیں بچتا اسے جنت کی بشارت نہیں ملتی۔ اسی طرح آج ہم سب کے سب پریشان ہیں اپنے کسی نہ کسی کام کے اعتبار سے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے پر اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔
آج ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، گناہوں کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈبو دیا، جس کی وجہ سے حال یہ ہوا آج ہم اپنے ایک ایک کام میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، بالیقین اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے پر کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک انعام اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالی رزق میں کثرت کر دیتے ہیں۔ تھوڑا کمائے گا لیکن لاکھوں کی برکت ہوگی، اور اگر گناہوں بھری زندگی ہوگی تو لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہوگا، لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے اس کے پاس پیسے بچا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے قرض کے سمندر میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک انعام یہ بھی ملتا ہے گناہوں سے بچنے پر، اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے پر عاشقانہ موت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ معاف فرمائے، اس کی موت ایمان کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ رب العزت موت کے وقت ایمان چھین لیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کسی علاقے کے اندر ایک بندہ بڑا گنہگار تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے گزار رہا تھا، آخری گھنٹوں پر پہنچ گیا، پورے گھر والے موجود ہیں، دواخانے میں ڈاکٹر موجود ہے۔ یہ گناہوں کی کیسی نحوست ہوتی ہے سنیں۔ وہ اپنے لیے دوائی مانگ رہا ہے تو لفظ دوائی اس کے منہ سے نکل رہا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی گناہوں کے ساتھ گزارا تھا، جس کی وجہ سے اس کے زبان پر لفظ توبہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے منہ سے اپنا بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، امی، ابو، سارے رشتہ داروں کے نام لے سکتا تھا، لیکن اس کے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ الفاظ اس کے زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ دوستو، یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ بھی ملتا ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ علماء نے لکھا باقاعدہ کتابوں میں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے نا، مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کا جسم سڑا بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! بلکہ موت کے بعد اس کی لاش تر و تازہ رہتی ہے۔ آپ میں سے اکثر سننے والی مائیں بہنیں موجود ہیں، میں آپ کو اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اپنے گھر پر چاول لے کر آتے ہیں، جب تک اس چاول کو پانی میں بھگویا نہیں جاتا، پکایا نہیں جاتا، وہ چاول محفوظ ہوتے ہیں، سڑتے نہیں، خراب نہیں ہوتے، ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہو جاتا۔ لیکن جس چاول کو پکایا جائے، دھویا جائے، بریانی پکائی جائے، گرچہ بریانی پکانے کے بعد کچھ دیر کے لیے اسے کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن میری مائیں بہنیں 2 دن گزر جائے، 2 دن تو بہت دور کی بات، کچھ 10-12 گھنٹے گزر جائیں، جس بریانی کی لذت سے ہم محظوظ ہو رہے تھے، جس بریانی کی خوشبو سننے کے لیے ہمارے ناک ترستے تھے، اسی چاول سے بدبو آ جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو چاول اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا پانی سے، مسالے سے، نمک مرچ سے، اس چاول کو کچھ نہیں ہوتا، وہ چاول محفوظ ہوتا ہے۔ اور جس چاول نے اپنے آپ کو بھگویا، پکایا گیا، مرچ مسالہ لگایا گیا، گوشت ڈالا گیا، وہ چاول گرچہ
وقتی طور پر کھانے میں مزہ آتا ہے، سونگھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اس میں بدبو ہوتی ہے، گھر کی عورتیں اسے باہر پھینک دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس انسان کا جسم گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کے جسم کو قبر میں کچھ نہیں ہوتا، اور جس کا جسم گناہوں کے ساتھ گناہوں کے مسالے میں لگ جائے گا اس کا جسم کل قبر کے اندر سڑ جائے گا۔ تو دوستو، گناہوں سے بچنے پر اللہ رب العزت نے اتنا انعام سے نوازا ہے، اس پر بولنے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ اب میں آپ کو، ہم میں سے ہر انسان گنہگار ہے، اب ہم کریں کیا؟ اب میں آپ کو 7 ایسے گناہ بتلاتا ہوں کہ جن گناہوں سے بچنے پر باقی گناہوں کو چھوڑنا اور باقی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ 7 ایسے گناہ، سات نہیں بلکہ 10 ایسے گناہ، اصل میں 7 گناہ 6 گناہ ایسے ہیں جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے اخذ کیا گیا۔ میں نے اس کے اندر مزید 4 گناہوں کا اضافہ کیا آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ اگر ہم ان 10 گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو بالیقین دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ نمبر 1، انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے۔ میری بہنیں، اگر آپ ان 10 گناہوں کو لکھ سکتی ہیں تو ضرور لکھیں۔ ان 10 گناہوں کو اپنے موبائل میں، اپنے ڈائری میں، جس چیز میں بھی آپ سیو کر سکتی ہیں، محفوظ کر سکتی ہیں، ضرور کریں، اور روزانہ ان 10 گناہوں کو دیکھا کریں اور اپنا جائزہ لیا کریں کہ کہیں ان 10 گناہوں میں سے مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے ان 10 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، بالیقین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دوسرے گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ نمبر 1، تکبر۔ تکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی کی بھی غیبت کرنا۔ ہر ایسا بندہ جس کی برائی ہم اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں اس کو غیبت کہتے ہیں۔ 2 گناہ ہو گئے، تکبر ہوا اور اسی طرح غیبت۔ نمبر 3، کسی پر بھی ظلم کرنا۔ اب آپ سمجھیں گے کہ ظلم سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ میں اس کا مرڈر کر دوں یا اس پر جو کچھ بھی کر دوں۔ نہیں میری مائیں بہنیں، غیبت کسی پر زبانی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کسی پر مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کسی پر جانی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تینوں اعتبار سے، زبانی، جانی، مالی، ان تینوں اعتبار سے، ظلم کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچانا۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، کسی پر بے جا غصہ کرنا، کسی پر فضول بیجا غصہ کرنا۔ میں نے جو اوپر کہا کسی پر زبانی، جانی یا مالی زیادتی کرنا، اس لیے کہ یہ مجلس مستورات کے لیے ہے تو میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ اکثر جانی و مالی جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ مردوں سے ہوتی ہے، اور زبانی ظلم و زیادتی یہ اکثر عورتوں سے ہوا کرتی ہے۔ زبان کے اعتبار سے غیبتیں ہو گئی، کسی کو گالیاں دے دی، کسی کو بددعائیں دے دی، کسی کی برائی کر دی، تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر بچانا ہے۔ اسی طرح غیر محرم سے تعلقات رکھنا۔
شادی ہوئی ہو تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے تعلق نہ ہو، اور اگر شادی نہیں ہے، اب تک کنواری ہے، تو بالکل کسی سے تعلق نہ ہو۔ اسی طرح حرام مال کھانا، رشوت والا، سود والا، ان مالوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طرح نمبر 7 بد نظری، گندی نظر۔ آج بد نظری، پہلے تو بد نظری کے لیے راستے پر جانا پڑتا تھا یا راستے پر آنا پڑتا تھا، لیکن آج میری مائیں بہنیں بد نظری موبائل کے ذریعے سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم مرد عورتوں سے تو پردہ کرتے لیکن عورتیں مردوں سے پردہ نہیں کرتی۔ یاد رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندھے صحابی سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا۔ کیسے صحابی؟ اندھے صحابی، جو اندھے نہ ہو ان کی تو بہت دور کی بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو اندھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو اندھی نہیں نا، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ تو اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا، موبائل میں بھی بد نظری ہو سکتی ہے، تو اپنے آپ کو موبائل میں بد نظری ہونے سے بھی بچانا۔ اسی طرح نمبر 8 غصہ۔ نمبر 8 غصہ، بیجا غصہ کرنا۔ اوپر بھی یہ تذکرہ آ گیا غصے کا۔ بد نظری کرنا یہ ایک بڑا گناہ، نمبر 7، اور نمبر 8 موبائل میں بد نظری کرنا، اور نمبر 9 بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہر ایسی عورت، ہر ایسا بندہ، ہر ایسا مرد جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ رب العزت کی بندگی میں خرابی آ سکتی ہے، اللہ سے دوری ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو ان تمام سے بچانا ہے۔ اسی طرح نمبر 10 انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال، گانے، فضول ویڈیوز، فنی ویڈیوز، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ 10 گناہ ایسے ہیں کہ جو بندہ ان 10 گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، بالیقین اس کے لیے دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، نمبر 1 تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنا۔ نمبر 2 غیبت، کسی کی غائبانہ غیر موجودگی میں برائی کرنا۔ نمبر 3 ظلم، کسی پر زبانی، جانی، مالی زیادتی کرنا۔ نمبر 4 کسی پر بیجا غصہ کرنا۔ نمبر 5 غیر محرم مرد یا عورت سے تعلقات رکھنا۔ نمبر 6 حرام مال کھانا۔ نمبر 7 بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 8 موبائل کے بد نظری سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 9 بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، اور نمبر 10 انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ان 10 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر باقی گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو آسان ہوگا۔ اب دوستو میری مائیں بہنیں، اب اگر ہمارا نفس ایسا ہے جو کبھی سدھرتا نہیں ہے، آپ اس کو کتنا بھی سدھارنے کی کوشش کریں یہ وقتی طور پر سدھر جائے گا، لیکن اس کے اپنے اندر کی مستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب کبھی ہمارے دل کے اندر یہ تقاضا پیدا ہو کہ ہم گناہ کریں تو اپنے آپ سے
3 سوالات کریں. کتنے سوالات؟ اپنے آپ سے 3 سوالات کریں. جب کبھی ہمارے دل کے اندر یہ تقاضا پیدا ہو کہ اللہ کی نافرمانی کریں، گناہ کریں، تو ہمارے حضرت نے عجیب بات ارشاد فرمائی، دیگر بزرگوں نے یہ باتیں بھی نقل کی ہیں. اپنے آپ کو 3 سوالات کریں. سب سے پہلا یہ سوال کرے، اے ظالم نفس، تجھے تو اس گناہ میں مزہ آتا ہے، تجھے تو اس گناہ کرنے میں مزہ آئے گا، کیا بتلا اس گناہ کے کرنے پر میرے اللہ تعالی خوش ہوں گے؟ جب آپ اپنے نفس سے یہ سوال کریں گے نا تو آپ کا نفس بالیقین کہے گا کہ ہاں میں تو اس گناہ کرنے پر خوش ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالی گناہوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال یہ کریں، اگر میں یہ گناہ کر لوں تو خوش تو ہو گیا، اللہ ناخوش ہو جائیں گے. اب یہ بتا اے ظالم نفس، اگر میں گناہ کروں تو راضی ہو جائے گا، کیا میرے اللہ بھی مجھ سے راضی ہوں گے؟ تو نفس کہے گا کہ ہاں میں تو راضی ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں. پھر اس بندے سے یہ پوچھے، اے ظالم یہ تو بتا تیرا حق مجھ پر زیادہ ہے یا میرے اللہ کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ تیرا حق مجھ پر زیادہ ہے یا میرے اللہ کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ تو نفس یہی کہے گا کہ تجھ پر تیرے اللہ کا حق زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے پیدا تیرے اللہ نے کیا، تو بھوکا تھا، کھانے کے لیے کھانا اللہ نے دیا، تو ننگا پیدا ہوا تھا، اللہ نے پہننے کے لیے کپڑے دیے، تو پیدا ہوا تھا چل نہیں سکتا تھا، چلنے کے لیے طاقت اللہ تعالیٰ نے دی، تو کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیے، لذت محسوس کرنے کے لیے زبان اور منہ دیے، پیٹ دیے، اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ بھی عطا فرمائی. تو بتا سب سے زیادہ حق اے نفس مجھ پر تیرا ہے یا میرے پیارے رب کا ہے؟ اب آپ دیکھیں، جب آپ یہ تینوں سوالات اپنے نفس سے کریں گے، بالیقین آپ کا نفس آپ کو صحیح جواب دے گا. وہ یہی کہے گا پہلے سوال میں خوش ہو جاؤں گا، اللہ خوش نہیں ہوں گے، میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، مجھ پر تیرا حق زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے. تو پھر بتاؤ، اپنے نفس سے کہیں، جب تو نے تینوں سوالات کے جوابات دے دیے اور آخری سوال بالکل لازمی تھا اور جواب بھی بالکل لازمی تھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرے اللہ کا ہے، میں تجھے تو ناخوش کر سکتا ہوں، تجھے تو ناراض کر سکتا ہوں، تیرے حق کو میں دبا سکتا ہوں، لیکن اپنے اللہ کو نہ خوش نہیں کر سکتا، خوش کروں گا، راضی کروں گا، اس کے پورے حقوق ادا کروں گا. تو دوستو اپنے نفس سے یہ سوال کیا کریں. پہلی بات، اپنے آپ کو ان 10 گناہوں سے بچائیں، انشاءاللہ بقیہ گناہوں سے بچنا آسان. اور گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو یہ 3 سوالات اپنے نفس سے کیا کریں. اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں. حدیث پاک میں کہا گیا، ایک دعا عجیب اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم واقیتاً کواقیت الولید. اے اللہ، جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں بچایا کرتی ہے، اللہ آپ بھی مجھے بچا لیں. اللہ
آپ بھی مجھے بچا لیجئے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اسی طرح ایک دعا ملتی ہے اللہم الہمنی رشدی وعدنی من شر نفسی. اس ترجمے کا اس دعا کا ترجمہ یہی ہے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اب گناہ ہو بھی گئے، اب کیا کریں توبہ کے لیے؟ آج کی یہ مجلس توبہ ہے. 2 رکعت نماز پڑھے. میں تو کہتا ہوں ہر روز اس طرح کا یہ عمل کرے. ہمارے بزرگوں کے سرتاج حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ عمل آپ روزانہ کریں. 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھیں. توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں. پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ میں ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتا ہوں تو شیطان مجھے 10 قدم پیچھے کھینچ لیتا ہے. اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے مگر ہمت نہیں کر پاتا. آپ ہی کے اختیار میں ہے اللہ میری اصلاح کرنا. اے اللہ میں سخت نالائق ہوں، میں نافرمان ہوں، میں گنہگار ہوں، میں تو عاجز ہو رہا ہوں. اللہ آپ ہی میری مدد فرما. میرا دل بڑا کمزور ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. آپ ہی مجھے طاقت عطا فرمائیے. میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کرنے والے ہیں. اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرمائیے. گو میں یہ نہیں کہتا آئندہ ان گناہوں کو نہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر گناہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ میں پھر آپ سے معافی مانگوں گا. اس طرح روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو کر خوب توبہ کے کلمات اور توبہ و استغفار کریں. پھر کچھ تھوڑی دیر کے لیے جس طرح مراقبہ کرتے ہیں نا، میڈیٹیشن مراقبہ، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں یا پھر آنکھوں کو بند کیے بغیر اپنے دل و دماغ میں یہ سوچیں اور اپنے آپ سے کہیں، اے نفس ایک دن تو اس دنیا کے اندر پیدا ہوا تھا، ایک دن آئے گا تجھے یہاں سے جانا بھی ہے. تو نہیں جانتا کہ تیری زندگی کے اندر ایک دن وہ آیا تھا، تجھے یاد نہیں کہ تجھے کس نے سب سے پہلے نہلایا تھا. ہاں تیری زندگی کے اندر ایک دن وہ آنے والا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ تجھے سب سے پہلے کون غسل دے گا. ایک دن تیری زندگی کے اندر وہ دن آیا تھا کہ تجھے نہیں یاد ہے کہ تجھے گود میں سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا. ہاں تو یہ بھی نہیں جانتا جب تیری موت ہو جائے گی تجھے اپنے کندھوں پر سب سے پہلے کون اٹھائے گا. ہاں تیری زندگی کے اندر ایک دن وہ آیا تھا جب تو پیدا ہوا تھا، خوشیوں میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی، جلیبیاں تقسیم ہوئی تھی. ہاں ایک دن تیری زندگی میں وہ دن آنے والا ہے کہ تیری وفات ہو جائے گی اور تیرے گھر پر کوئی کھانا پکانے والا بھی نہیں ہوگا. گھر کے پڑوسی تجھے دال چاول بنا کر لا کر دیں گے تو پھر بھی نہیں کھانے کے لیے تیار ہوگا. ہاں تو نے اپنے گھر والوں کے لیے جس گھر میں تو نے اپنی پوری زندگی گزاری نافرمانیاں کی، ہاں تیری زندگی کے اندر ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اسی گھر میں تو بے بس پڑا ہوا ہوگا. لوگ تجھے آ کر دیکھیں گے، کوئی تیرے لیے پانی کو گرم کرے گا، کوئی تیرے لیے کفن کے کپڑے کو پھاڑتا ہوا ہوگا، کوئی قینچی لے کر تیرے جسم پر لگی
لگے کپڑے کو پھاڑ کر نکالے گا، کوئی تجھے گرم پانی سے نہلائے گا، اور ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ وہ گھر والے جس کے لیے تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا تھا، وہی گھر والے اپنے کندھوں پر اٹھا کر تجھے اس قبرستان میں چھوڑ کر آئیں گے جس قبرستان میں دن کے اجالے میں جانے میں آدمی ڈر محسوس کرتا ہے، اس قبرستان کے اندر رات کی تنہائیاں گزارنی ہیں۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ تجھے قبر کے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا اور تجھ پر مٹی ڈال دی جائے گی، جس نے ساری زندگی تیرے ساتھ وفائی کا ثبوت دینے کے اعتبار سے باتیں کی، وہ جب مٹی ڈال کر ہو جائے گا اپنے ہاتھوں پر لگی مٹی کو تیرے قبر پر جھاڑ دے گا۔ اور دوستو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ سارے گھر والے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اگر ہم نے اپنی زندگی کو اچھی گزاری تو وہ قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوگا، ورنہ جہنم کے ایندھن میں سے ایک گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہو جائے گا۔ تو ہم آج کے اس مجلس میں سچی پکی توبہ کریں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہمارے جسم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس بندے کا جو دن بغیر گناہوں کے گزرے گا گویا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر بچائیں، ورنہ یہ زندگی تو ایک فانی زندگی ہے، یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، اور باقی رہنے والی دائمی چیز دائمی زندگی ہماری موت کے بعد والی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم دل و جان سے توبہ کریں۔ آئیے اللہ رب العزت کے سامنے سب سے پہلے توبہ کی کلمات پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ بات بھی ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جو کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے تو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم اس کلمے کو اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسی استغفار کے ایک کلمے کو اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ توبہ کی نیت سے پڑھنے کی بنیاد پر بشارت ہو آپ سب کے لیے، اللہ رب العزت نے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج کے بعد گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، جن جن باتوں کو بتایا گیا ان تمام باتوں پر عمل کی کوشش کریں، اور جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کر لیا کریں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطایا سے درگزر فرما، اللہ عیبوں کے پردہ پوش فرما،
فرما۔ اللہ بڑے گنہگار ہیں، اللہ بڑے سیاہکار ہیں، اللہ بڑے مجرم ہیں، اللہ جیسے بھی ہے آپ ہی کے ہیں۔ اللہ آج کے مجلس میں ہم نے یہ سنا کہ گناہوں کے کتنے نقصانات ہیں، دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، پل پل گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ اللہ غیبی مدد شامل حال فرما۔ اللہ تا موت گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تا موت گناہوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اللہ تا موت زمانے کی تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی ہمارے لیے پانی کو گرم کرے گا، اللہ کوئی ہمیں نہلائے گا، کوئی کفن کا کپڑا پہنائے گا، کوئی عطر ڈال کر اللہ کفن پہنا کر اپنے کندھوں پر سوار کر کے اس قبرستان میں، جس قبرستان میں دن کے اجالے میں جانے میں ڈر محسوس ہوتا ہے، اللہ رات کی تنہائیاں گزارنی ہوگی۔ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں عطر لگائیں، اللہ تقوی کی خوشبو عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، اللہ ہمیں حضوری کے ساتھ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جن جن لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی، دعاؤں پر آمین کہا، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ دور بیٹھی مائیں بہنیں، اللہ سب کی چاہتوں کو پورا فرما، سب کو ان کی خوشیوں سے بڑھ کر اللہ خوشیاں عطا فرما، سب کی چاہتوں کو بڑھ کر اللہ ان کی چاہتوں کو پورا فرما، خوشی بھری زندگی عطا فرما، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، قرض سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشقتوں سے، اللہ تمام چیزوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جو جوان بیٹیاں ہیں اللہ نیک صالح رشتے کی فیصلے فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جتنے دوستوں نے اس مجلس کو کرنے کے لیے انتظام فرمایا، اللہ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ سب کو محبت بھری زندگی عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ مقام صدیقیت کی آخری سرحد تک پہنچا، پل پل گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اللہ جو دعائیں مانگی اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔